یہ وہ ملاقات تھی جو کافی عرصے سے ایک طرح سے ڈیو بھی تھی، اور ظاہر ہے وفاق اور صوبے میں ریلیشن شپ کے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے۔ تو اب جو ملاقات ہوئی ہے، اہم ہے ملاقات، ذرا ہمیں پیش رفت سے آگاہ کیجیے گا، کون سے امور تھے جو اس میں ڈسکس ہوئے؟ یہ بڑی اہم پیش رفت ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ ایک صوبائی حکومت کا اور وفاقی حکومت کا جو ایک آئینی جو ایک رشتہ ہے، وہ ذمہ داری ہے چیف منسٹر کی بھی اور پرائم منسٹر کی بھی، کہ اس کو جو ہے وہ بہتر انداز سے آگے لے کے چلیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑا رسپیکٹفلی جو ہے وہ چیف منسٹر کے پی کے سہیل افریدی صاحب کو ویلکم بھی کیا، اور انہیں یہ باور کروایا کہ آپ کا ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہونا یا ایک سیاسی موقف ہونا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور آپ اس کے اوپر بالکل قائم رہیں جو بھی آپ کی پارٹی کا موقف ہے، اور اسی طرح سے ہمارا بھی ایک پولیٹیکل موقف ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن کچھ آئینی ذمہ داریاں ہیں جو چیف منسٹر کے طور پہ آپ نے نبھانی ہے، اور پرائم منسٹر کی حیثیت میں جو ہے وہ مجھے ان سے عہدہ برا ہونا ہے۔ تو اس کے لیے جہاں جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ریاست اور ملک کی بہتری کے لیے آپس میں مشاورت یا تعاون کی ضرورت ہے، تو یہ ہماری قومی اخلاقی آئینی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے جواب میں جو ہے وہ چیف منسٹر کے پی کے نے بھی جو ہے وہ بڑے مثبت رد عمل کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں بالکل یہ اپنی آئینی ذمہ داریاں جو ہے وہ اس کو بہر صورت پوری کروں گا، اور آئندہ سے جو اجلاس جس میں چیف منسٹر کی موجودگی جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے اور آئینی تقاضا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں بالکل ان میں شامل ہوں گا۔ باقی انہوں نے جو ان کے فائنانس سے متعلق معاملات ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھے، جس پہ پرائم منسٹر نے مختصراً جو ہے وہ ان کو اپنا موقف بھی جو ہے اس سے بھی آگاہ کیا، اور ساتھ ہی جو ہمارے منسٹر پلاننگ ہیں چودھری احسن اقبال صاحب، اور سیکٹری فائنانس امداد اللہ بسال صاحب، تو انہیں ہدایت کی کہ وہ ان کے ساتھ آج ہی بیٹھیں، اور بیٹھ کے جو ہے وہ ان ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ایک کنسنسس سے جو ہے نا اس کا کوئی حل تجویز کریں، اور انہوں نے یقین دلایا کہ میں ان تمام معاملات کو جو ہے وہ اچھا حل کروں گا۔ رانا صاحب، خیر پختونخوا کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں سنگین ہیں دہشت گردی کے حوالے سے۔ اس ملاقات میں کیا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کوئی مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق ہوا ہے؟ اس بارے میں کیا طے پایا گیا ہے؟ جی بالکل، کے پی کے میں امن و امان کی جو صورتحال ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جو فیڈرل فورسز اور خاص طور پہ لا انفورسنگ ایجنسی جو آپریشن کر رہی ہیں، تو اس کے متعلق انہیں باور کروایا گیا کہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس میں ایک تو سی ٹی ڈی کا فعال ہونا جو بے باوجود نہیں ہو سکی، اس کو فعال کیا جانا بڑا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور ان دہشت گردوں کو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ ایسا راستہ نہیں ملنا چاہیے کہ جس سے وہاں کے عوام کو یا ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچے۔ تو اس پہ بھی چیف منسٹر کے پی کے کا بڑا مثبت رد عمل تھا، بلکہ انہوں نے بہت سارے اقدامات سے آگاہ بھی کیا۔ سی ٹی ڈی کے لیے جو انہوں نے جو ہے وہ فنڈنگ کی ہے اور اس میں اضافہ کیا ہے، اس سے متعلق بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں ہیں تو ان میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سپورٹ
اور حکومت کا جو بھی آئینی اور قانونی کردار ہے اس کو ادا کریں گے۔ اور رانا صاحب، وزیر اعلیٰ نے پھر جب میڈیا سے ٹاک کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ملاقات تھی وزیر اعظم سے یہ سیاسی نہیں تھی. تھوڑا سا ذرا ہمیں بتا دیجیے گا اس سے کیا مراد ہے، مطلب ملاقات سیاسی نہیں تھی. اور کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم نے خود بھی پیشکش کی تھی مذاکرات کی، تو کیا مذاکرات میں کوئی پیش رفت کا امکان ہے؟ اس حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ اس میں سیاسی نہیں تھی ان معنوں میں تو درست ہے کہ وہاں پہ جو بھی قومی ایشوز کے اوپر تبادلہ خیال ہوا تو اس میں نہ تو ان کے سیاسی موقف کو ہم نے جو ہے وہ کوئی انڈر ڈسکشن لے کے آئے، اور نہ ہی وہ لے کے آئے، اور نہ ہی کوئی ایسی صورت تھی کہ اس میٹنگ میں کوئی ہم نے ایک دوسرے کے موقف کو جٹلانا تھا یا ایک دوسرے کو قائل کرنا تھا. وہ ٹھیک ہے، وہ جو بھی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر ان کا اپنا نقطہ نظر ہے وہ رکھیں، اور ہمارا اپنا اس میں جو ہے وہ جو نقطہ نظر ہے، جو سوچ ہے، وہ ہم بھی جو ہے وہ اس کو رکھنے کے آئینی اور قانونی طور پہ جو ہے وہ استحقاق رکھتے ہیں. لیکن جہاں جو قومی معاملات ہیں، جو پاکستان کے معاملات ہیں، جو امن و امان سے متعلق صورتحال ہے، جو لوگوں کے جان و مال کی حفاظت سے متعلق ہے، جو دہشت گردی کے خلاف جو ایک نیشنل جو ہے وہ مہم ہے، تو اس کے اوپر ہمارا اتفاق ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر بات ہوئی ہے. اور کم و بیش تمام ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بڑی کلیئرٹی تھی، اور یہ بہت ہی اس لحاظ سے بہت مثبت ملاقات رہی. اچھا رانا صاحب، کے پی کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ بلوچستان کی بات بھی کر لیتے ہیں. بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات اور اس وقت جو حالات ہیں وہ باعث تشویش ہیں. سیکیورٹی فورسز بر وقت اور مؤثر کارروائی کر رہی ہے، بھرپور جواب بھی دیا جا رہا ہے، تاہم اس مسئلے کا مستقل حل کیا ہے، اور اس کے مستقل حل کے لیے کیا حکومت کی جانب سے کوئی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے؟ کہ یہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں یا جو دہشت گرد ہیں، وہ کوئی وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے کوئی سیاسی عزائم ہیں یا وہ ان کے کوئی مطالبات ہیں. وہ سیدھے سیدھے جو ہے وہ پاکستان کے دشمن ہیں، مجرم ہیں، اور پاکستان کے دشمن ممالک جو ہیں جس میں انڈیا سر فہرست ہے، اور افغانستان کے اندر بھی کچھ عناصر ایسے بیٹھے ہیں جو پاکستان کے وجود کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے. تو یہ لوگ تو ان کے اعلی کار ہیں، یہ پاکستان مخالف ہیں، پاکستان دشمن ہے، اور یہ اس قسم کی کارروائیاں صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچے، پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرے. تو اس لیے جو ہے وہ ان کے خلاف کسی قسم کے جو ہے وہ ابہام سے بالا تر ہو کے جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، ہو رہی ہے، اور ان کا اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ ان کو پاکستان کے دشمن ہونے کے ناطے اور انڈین ایجنٹ ہونے کے ناطے جو ہے ان کو جہنم واصل کیا جائے. اور یہ جو انہوں نے اپنے طور پہ یہ ایک بڑی کوشش کر کے انہوں نے پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، لیکن پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسی جس میں پولیس شامل ہے، نیوی شامل ہے، ایف سی شامل ہے، فوجی جوان شامل ہیں، تو سب نے مل کے جو ہے ان کو بہت بری طرح سے جو ہے وہ ان کو شکست دی ہے، اور تقریباً کوئی 200 کے قریب جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے ہیں. تو ان کا اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں، یہی ان کا ٹھکانہ ہے. اور جب تک یہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، اور پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ گورنمنٹ کے آگے، گورنمنٹ کے قانون کے آگے جو ہے وہ سرنڈر نہیں کرتے، اس وقت تک ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو قانون کے مجرموں کے ساتھ. اور رانا صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے بلوچستان کی جب بات کریں تو بلوچستان میں بھارت کی حمایت یافتہ پراکسیز موجود ہیں. افغانستان کی سرزمین جس طرح سے پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی آ رہی ہے وہ بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو یہ بتائیے گا، یہ جو ایشوز ہیں، یہ جو انٹرفیئرنس ہے پاکستان کے اندر، اس ایشو کو ہم عالمی سطح پر کیسے اجاگر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس حوالے سے اس کو اٹھایا جائے گا، بلکہ اس وقت عالمی سطح پہ تو خیر یہ ڈسکس ہو رہا ہے. افغانستان کے
ساتھ جو مذاکرات ہیں اس میں ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اس میں مذاکرات بھی ہوئے ہیں اور معاملات بھی جو ہے وہ پوری طرح سے ان کے سامنے ود ایویڈنس رکھے گئے ہیں کہ افغانستان میں کچھ سیف ہیپنز ہیں جہاں پہ انڈیا فنڈز بھی دے رہا ہے، ٹریننگ بھی دے رہا ہے، اور وہیں سے جو ہے وہ دہشت گرد تیار ہو کے پاکستان کی جو ہے وہ بارڈرز کو عبور کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، تو اس کے بعد وہ آگے دہشت گردی کی کارروائی کرتے ہیں۔ یہی صورتحال بلوچستان میں ہے، اسی طرح سے KPK میں ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ اقوام متحدہ میں بھی جو ہے وہ پاکستان نے اس کو ٹیبل کیا ہوا ہے، تو بالکل اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کی حمایت بھی حاصل کی جائے گی، اور ان مجرموں کو نہ صرف بلکہ ان میں سے بہت ساری تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں ان کو امریکہ نے بھی دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے، اقوام متحدہ سے بھی جو ہے ان کو دہشت گرد جو ہے ڈکلیئر کروایا جا رہا ہے۔ تو اس میں بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی کو پہلے سے ہی جو ہے وہ بڑے مؤثر طریقے سے کامیابی سے جو ہے وہ ان کو آگاہ رکھا گیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ آن بورڈ کیا گیا ہے، تو آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی طرح سے ان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اچھا رانا صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اتنے بڑے علاقے کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، پھر وہاں پر صوبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ بیوروکریسی اور جرائم پیشہ عناصر کا ایک گٹھ جوڑ ہے۔ یہ کتنی الارمنگ صورتحال ہے اور اس کے تدارک کے لیے اب کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے؟ نہیں تو اس میں یہ گاٹھ جوڑ والی بات میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس طرح سے کی ہے۔ اچھا، البتہ یہ ضرور ہے کہ بلوچستان ایک بہت بڑا ایریا ہے، اور ان کی بات سے مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایک سڑک ہے اور وہاں پہ 200 میل تک کوئی آبادی نہیں ہے، تو وہاں پہ اگر کسی جگہ پہ بھی وہ اپنی کمین گاؤں سے پہاڑی سلسلے سے باہر نکل کے روڈ پہ آ جائیں اور آگے وہاں پہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی کریں، جس طرح سے یہ پہلے ہوتا رہا ہے کہ بسوں کو روک کے ٹرینوں کو روک کے جو ہے وہ بے گناہ شہریوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ تو اس قسم کی صورتحال کو جب تک کہ وہ پری جو ہے وہ انٹیلیجنس نہ ہو تو واقعی تھوڑا مشکل ہے ان کو کنٹرول کرنا، لیکن بہرحال ہماری مسلح افواج اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ مشکل کام بھی جو ہے وہ بڑی ہی جرات مندی کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ کر رہی ہیں، تو اور انشاءاللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کو جو ہے ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اور رانا صاحب، وزیر دفاع نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں بلوچستان میں، ان سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، پوری طاقت کے ساتھ انہیں جواب دیا جائے گا۔ ظاہر ہے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک آفر متعدد مرتبہ یہ بھی کی گئی، مذاکرات کی بھی بات کی گئی، ہتھیار پھینکنے والوں کی بھی بات کی گئی، تو اب یہی سمجھا جائے کہ حکومت کی یہی پالیسی ہے کہ اب طاقت سے ہی جواب دیا جائے گا؟ دیکھیں جو لوگ پاکستان مخالف ہیں، جو لوگ بے گناہ شہریوں کو، بے قصور شہریوں کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ جو ہیں وہ اس معصوم اور بے گناہ خون سے رنگے ہوئے ہیں، اب آپ بتائیں ان کے ساتھ کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں یا ان کے کیا مطالبات ہیں؟ ان کا مطالبہ تو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف، وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، تو پھر کس بات کے ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوگا۔ اچھا، اور سینیٹر فیصل سبزواری صاحب نے جو مجوزہ آئینی ترمیم بل کو لے کر سینٹ میں کوئی پیش رفت اس حوالے سے ہوئی ہے، اور بل کے تحت ملک میں مقامی حکومتوں کا نظام وفاق قائم کرے گا؟ نہیں، مقامی حکومتوں کا نظام وفاق قائم نہیں کر سکتا، وہ صوبے ہی قائم کریں گے، لیکن اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی شاید بات ہو رہی ہے کہ ان کے ٹینیور کو جو ہے وہ آئینی تحفظ دے دیا جائے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہے وہ بلدیاتی ادارے توڑ کے جب دل چاہے، جب ان کو سوٹ کرے وہ توڑ کے، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ الیکشن کئی جو ہے وہ ماہوں سال نہیں ہوتے، تو اس صورتحال کو اوائڈ کرنے کے لیے اس قسم کی ایک ترمیم جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ ڈسکشن امانگ پارلیمنٹیرین جو ہے وہ جاری ہے،
تو میرا خیال ہے کہ اسی سلسلے میں جو ہے انہوں نے کوئی صحیح۔ اپنی جو ہے وہ پٹیشن دائر کی ہے. تو اس کے بارے میں مجھے فرسٹ ہینڈ نالج تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ لوگوں کا حق ہے اور اس کے مطابق انہیں یہ سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائے. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ان تمام ایشوز پر بات کر رہے ہیں تو بڑی کلیئر ہے ریاست اور حکومت، ہم دیکھ رہے ہیں بڑی دو ٹوک طریقے سے، اب فیصلہ کن طریقے سے بلوچستان میں ان دہشت گردوں کو جواب دیا جائے گا. تو یہ تمام تر ایشوز ہیں جن پر وہ بات کر رہے تھے، اور کل ہم نے دیکھا وزیر دفاع نے بھی اس حوالے سے تقریر کی.